بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سورہ مزمل کی انتہائی زبردست اور خاص وظائف آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جو کوئی اس سورہ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا، اور جو کوئی سورہ مزمل کو پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کا افلاس دور ہوگا۔ ناظرین، ویسے تو سورہ مزمل کے بے شمار فوائد اور فضیلت بیان کی جاتی ہیں، جس میں سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار رحمت اور برکت انسان پر نازل ہوتی ہے، جن میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا احساس حاصل ہوتا ہے۔ دوستوں، ویسے تو قرآن کریم کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنے اندر بے شمار فضیلت اور برکت لیے ہوئے ہیں، لیکن سورہ مزمل کی خصوصیت بہت ہی زیادہ ہے اور اپنی ایک منفرد اہمیت رکھتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص سورہ مزمل کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانی اور مشکلات کو ختم فرما دیتا ہے۔ اب سورہ مزمل کی وہ فضیلت جانتے ہیں جس کی آج کے دور میں ہر شخص کو ضرورت ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو جسم کے دردوں یا جوڑوں کے دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ جوڑوں کے درد کے لیے عمل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو، وہ روغن زیتون لے کر اس پر 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دم کریں۔ یاد رکھیں کہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھنا ہے۔ پھر روزانہ 2 مرتبہ اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں اور مساج کیا کریں، تو انشاءاللہ عزوجل چند ہی دنوں کے اندر آپ کا وہ درد جاتا رہے گا۔ یاد رہے، یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے اور عمل ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں گھریلو نا اتفاقی اور جھگڑوں کی۔ تو جیسا کہ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اتفاق میں بہت سی برکت اور رحمت ہیں۔ پہلے تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ بھی ایک بار آمین کہہ دیجئے۔ دوستوں، اگر میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو تو ماشاء اللہ ان کا گھر دنیا ہی میں جنت بن جاتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو اور اگر بیوی یہ اتفاق چاہتی ہو تو بیوی یہ عمل ضرور کرے، اور اگر شوہر یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں اس کا اپنی بیوی کے ساتھ اتفاق ہو جائے تو وہ یہ عمل کر لیں۔ عمل یہ ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں تو ان میں سے کوئی بھی سورہ مزمل ایک بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کیا کریں اور دوسرے فریق کو کھلا دیا کریں، لیکن چند دن روزانہ بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں دونوں میاں بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، گھر میں چین اور سکون ہوگا، دماغ سے ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس نعمت کی جو شادی کے بعد ہر میاں بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد سے نواز دے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی میاں بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری کسی بہن کو یا بیٹی کو اپنے گھر میں
ससुराल वालों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी और फिर जो भी रिपोर्ट हो उसके मुताबिक दवा का इस्तेमाल करें और इस मेडिकल इलाज के साथ साथ सूरह मुज़म्मिल का ये अमल भी ज़रूर करें। इससे भी बेपनाह फ़ायदा हासिल होगा। अमल ये है कि औरत जब हैज़ से पाक हो जाए तो इसके 3 दिन के बाद दोनों मियाँ बीवी रोज़ा रखें और रोज़ा इफ्तार करने से पहले अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर दूध पर 7 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़कर दम कर लें और फिर उस दूध से दोनों मियाँ बीवी अपना रोज़ा इफ्तार कर लें और औलाद के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला इस सूरह मुज़म्मिल के इस अमल से अल्लाह पाक औलाद की नेमत अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं रिस्क में इजाफे और बरकत के लिए। तो अगर कोई शख्स रिस्क में तंगी और बेबरकती महसूस करता हो तो याद रहे नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद 14 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करे और इससे पहले और बाद में भी 141 मरतबा दुरूद शरीफ भी लाजमी पढ़ना है और इस अमल को 40 दिन तक बिला नागा करना है। लेकिन अगर कोई मेरी इस्लामी बहन ये अमल करती है तो वो नापाकी वाले अय्याम के बाद में पूरे कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप अपनी आँखों से देखेंगे कि रिस्क में बेपनाह इजाफा होगा और आपकी आमदनी में खूब खैर व बरकत होगी। और अगर कोई शख्स कर्जदार हो और कर्ज की अदायगी का कोई रास्ता ना मिल रहा हो तो वज़ाइफ की कुतुब में ये लिखा है कि सूरह मुज़म्मिल से फ़ायदा हासिल करें। तो जो शख्स मकरूज़ हो वो रोज़ाना 40 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करे और याद रहे कि अव्वल आखिर 40-40 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। इस अमल को लगातार 40 दिन तक करना है। अल्लाह अज़्ज़वजल कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा फरमा देगा और कुछ ही अरसे में इंशाअल्लाह कर्जा उतरने के असबाब पैदा हो जाएंगे। दोस्तों, जो बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते तो जाहिर है कि हर वालिदैन को अपने बच्चों की बहुत फिक्र होती है कि हमारा बच्चा इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए और कुछ बच्चों को खुद ही फिक्र होती है कि मुझे अच्छे नंबरों से पास होना है। तो याद रहे पहले तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अज़्ज़वजल तमाम वालिदैन की औलाद को तमाम इम्तिहान में कामयाबी से नवाजे, आमीन। मोहतरम वालिदैन, जब बच्चों के इम्तिहान करीब हों और आप ये चाहते हों कि इम्तिहान में बच्चा आला नंबरों से पास हो जाए, बेहतर तो ये है कि वो बच्चा खुद इस अमल को करे। लेकिन अगर बच्चा छोटा हो या बच्चे के साथ साथ वालिदैन भी इस अमल को करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है। तो वालिदैन बच्चे के पास होने की नीयत कर लें। ये अमल करने की और अमल कैसे करना है, 3 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है। फिर 1 गिलास पानी पर दम करके ये पानी उस बच्चे को पिला दें। इसके साथ ही साथ उस बच्चे की कामयाबी के लिए दुआ भी ज़रूर करें। तो इंशाअल्लाह बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। जिस दिन बच्चे का पेपर हो उस दिन सुबह ये अमल कर लिया करें। नाज़रीन, अब आखिर में बात करते हैं ऐसी ख़तरनाक बीमारी की जिसको हसद कहा जाता है। जी हाँ, ये आज के दौर में आम हो चुका है। हर दूसरा शख्स हसद का शिकार है। अगर लोग आपसे हसद करते हैं तो आपको परेशान होने के बजाय
سورہ مزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہے اور یہ حسد آپ کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو آپ عمل کریں۔ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سورہ مزمل صرف ایک مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، صرف ایک مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے دعا بھی کریں اور اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ حاسدین کے حسد سے، ہر طرح کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ دوستوں، سورہ مزمل کے فائدے بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کے ہر ایک حرف، ہر ایک لفظ میں کتنی فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں چھپی ہوئی ہیں، یہ راز تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کے رسول جانتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو علم ہم تک پہنچا ہے اسے آپ تک پہنچایا جائے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، آپ ان وظائف یا کوئی بھی وظائف کر رہے ہوں، نمازوں کا اہتمام لازمی کریں، ورنہ کوئی بھی عمل، وظیفہ کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی عمل آپ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب فرمائے اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔